الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ پٹھان واڑی نورانی مدرسے کے تعلق سے کچھ تاثرات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ بہرحال کچھ پس منظر اس طرح سے ہے کہ 24 اکتوبر 2024 جمعرات کی صبح اور دوپہر پٹھان واڑی نورانی مدرسے میں مکتب میں پڑھنے والے بچوں کا امتحان لینے کا موقع ملا۔ ہم چونکہ جوگیشوری بہرم باغ پاکیزہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور وہاں سے ہم دو مدرس پٹھان واڑی نورانی مدرسے کے امتحان کے لیے طے ہوئے۔ خیر ملاڑ پٹھان واڑی کی طرف جانا بندے کا ہوتا ہی نہیں ہے، البتہ کچھ سال پہلے کسی کام سے پٹھان واڑی آنا ہوا تھا اور اس وقت نورانی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی تھی۔ البتہ ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ کر دوسری صف میں حی علی الصلاۃ کی طرف بیٹھا ہی ہوا تھا اور فرض نماز کھڑی ہونے میں کچھ دیر باقی ہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے دل و دماغ میں یہ سوچ رہا تھا اور اس وقت کئی مضامین ذہنوں میں گھوم رہے تھے۔ البتہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ کتنا عالی شان تیرا گھر ہے، یعنی مسجد، اور پہلی صف میں کئی بڑے بزرگ اور بڑی ہستیاں قرآن اور ذکر میں مشغول تھیں اور محسوس کر رہا تھا کہ ان کے چہروں پر ایمان اور اعمال کا نور ٹپک رہا ہے، اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے جیسا بنا دے۔ اور دل میں یہ بھی بات آئی کہ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی الحمدللہ اچھا ہوتا ہوگا، چونکہ مصلیان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور مدرسے کا نظام بھی اچھا ہوگا۔ یہاں پر کافی تعداد میں بچے اور بچیاں قرآن جیسی عظیم کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 15 سال کے قریب۔ سن عیسوی کے اعتبار سے 2010 غالباً چل ہی رہا تھا، جبکہ خود بندے کی عمر 15 سال کی تھی۔ بہرحال اصل موضوع پر آ کر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 24 اکتوبر 2024 کی صبح اور دوپہر پٹھان واڑی نورانی مسجد، جہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، وہاں بندے کو امتحان لینے کا موقع ملا۔ ہم یہاں پاکیزہ سے 2 استاذ اس ارادے سے گئے کہ وہاں صبح میں امتحان ہے اور امتحان ہوتے ہی پھر جوگیشوری کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ صبح میں بھی امتحان لینا ہے اور دوپہر میں بھی امتحان ہے۔ خیر صبح میں بندے کے حصے میں 1 سے 3 کی جماعت قرآن کی ملی، جن بچوں کا استاذ مولانا عمار صاحب خریاسنا تھے۔ الحمدللہ تمام بچوں نے قرآن کتاب اسی طرح متفرقات اچھا سنائے، دل بہت خوش ہو گیا۔ اور دوپہر میں امتحان لینے کے اعتبار سے دور کی جماعت ملی تھی۔ صبح میں بچوں کا امتحان لے ہی رہا تھا کہ امتحان کے درمیان مولانا آصف صاحب بسو تشریف لائے، جو مدرسے کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ برجستہ بندے کی زبان سے یہ چند کلمات نکل گئے کہ مولانا آصف صاحب، یہ آپ کا مکتب نہیں ہے، بلکہ مکتب کی شکل میں آپ کا یہ ایک بڑا ادارہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مولانا نے وہاں کا پورا نظام مجھے بتایا۔ واقعی میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، مولانا کی باتوں کو سن کر بہت دل خوش ہو گیا اور سنا کہ کافی تعداد میں بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2300 کے قریب بچے مکتب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تقریباً 32 استاذ وہاں پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ مجموعی اعتبار سے تمام اساتذہ اپنی اپنی جماعت کے بچوں کے اعتبار سے بہت ہی اچھی اور زبردست محنت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام کو شرف قبولیت سے نوازے۔ خیر اسی طرح دوپہر میں دور کی جماعت کا امتحان لینے کا موقع ملا۔ ان دور والی جماعت کے استاذ مولانا نصر اللہ صاحب تھے، اور مولانا نصر اللہ صاحب کی کلاس میں تمام تر بچیاں ہی تھیں۔ بچیوں نے پہلے قرآن سنایا، اس کے بعد کتاب
تحفۃ النساء اور ساتھ میں فضائل اعمال کے کچھ حصے سنائے، اور متفرقات میں چونکہ پرچے پر سب کچھ لکھا ہی ہوا تھا، عام طور پر صورتیں اور دعائیں یہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ پرچے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کس طرح سے مانگے، عربی اور اردو میں۔ خیر، مولانا نصر اللہ صاحب کی دور کی جماعت کے تعلق سے کیا بتاؤں، اول تا آخر بچیوں نے جو قرآن سنایا ہے، واللہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی، گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مصری بچی اللہ کا مبارک کلام سنا رہی ہے، آواز کہاں اٹھانی ہے اور کہاں پست کرنی ہے۔ عجیب و غریب بچیوں نے لب و لہجے کے ساتھ قرآن سنایا ہے۔ واقعی میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ الفاظ سے ان معصوم بچیوں کی تعریف کروں۔ میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تعریف کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن جو مخلوق خدا اپنا خالق کا کلام بہترین انداز میں سنا رہے ہو، تو پھر کیا ان معصوم کلیوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ان کے استاذ کی محنتوں کی تائید نہ کی جائے۔ یہ جملہ میرا زندگی بھر تک نوٹ کر لینا، یاد رکھنا۔ وہ ماں باپ بڑے خوش قسمت ہے کہ جن کی اولاد قرآن جیسی عظیم کتاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ سننے والے کا دل پھٹا جا رہا ہے، کہ سننے والے کی دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ میں ان استاذ کے ساتھ ساتھ ان کی ماں باپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی لختے جگر، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن جیسی عظیم کتاب کی تکمیل کی ہے، اور اب مبارک قرآن کا دور کر رہی ہے۔ اسی طرح بچیوں نے کتاب بھی بہترین انداز میں سنائی۔ کتاب بھی گویا اس طرح سے سنا رہی ہے گویا کوئی بڑی دیندار عورت سنا رہی ہو۔ اور جب متفرقات سن رہا تھا، اس پرچے میں جو لکھا ہوا تھا کہ عربی اور اردو میں دعا کیسے مانگے، تو کچھ بچیوں نے عربی میں اور کسی نے اردو میں جو دعائیں سنائی ہیں، یہ وہ دعا جو ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، کہ واقعی میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دعا مانگنے کا انداز، طریقہ عجیب و غریب تھا۔ واقعی میں دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا پٹھان واڑی نورانی مدرسے کے ذمہ داروں کو کہ آپ کی ماتحتی میں اتنا بڑا نظام آپ کے ذمے ہے۔ اللہ پاک آپ سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ ان پڑھنے والے معصوم پھولوں کی تنہائیوں میں آپ خوب دعائیں کریں، اور جو اساتذہ وہاں پڑھا رہے ہیں ان کی قدر کریں۔ یاد رکھنا، انشاءاللہ آپ کا یہ مکتب دوسرے مکاتب کے لیے نمونہ بنے گا، اور اس مکتب میں پڑھنے والے بچے آگے جا کر بہت بڑا دین کا کام کریں گے۔ پڑھنے والے بچوں کو اللہ قبول فرمائے، پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔